بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ملک صفدر حیات صاحب کی کہانی کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ کہانی کا نام ہے 3/1۔ فیاض کی عمر میرے اندازے کے مطابق 22 سال رہی ہوگی، جبکہ ریاض لگ بھگ 19 کا نظر آتا تھا۔ بعد ازاں میرا یہ اندازہ درست ثابت ہوا۔ فیاض ریاض سے 3 سال بڑا تھا۔ دونوں الگ الگ چرپائیوں پر زندگی سے خالی پڑے تھے، اس طرح کہ ان کے وجود کے بالائی حصوں کا خانہ خراب کر دیا گیا تھا۔ دونوں کی لاشیں خون سے لت پت تھیں۔ جسم کے اوپری حصوں خصوصاً سر، چہرہ، گردن، سینہ اور دیگر اعضاء کو کلہاڑی کے متعدد وار کر کے زخموں سے چور کر دیا گیا تھا۔ سب سے خطرناک کٹ کھوپڑی اور گردن پر نظر آ رہے تھے، جو یقیناً ان کی موت کا سبب بھی تھے۔ ان لاتعداد گھاؤں سے خارج ہونے والے خون نے ان کے لباسوں کے علاوہ چارپائیوں پر بچھے ہلکے پھلکے بستروں کو بھی پوری طرح رنگین بنا دیا تھا۔ موسم کی خنکی نے خارج شدہ خون کے جمنے میں اچھی خاصی مدد کی تھی۔ وہ ماہ اکتوبر کے ابتدائی ایام تھے۔ دن میں اچھا خاصا موسم خوشگوار رہتا تھا، لیکن جیسے ہی دن ڈھلنے لگتا فضا میں ہلکی ٹھنڈک شامل ہو جاتی تھی اور رات میں لازماً کچھ نہ کچھ اوڑھ کر سونا پڑتا تھا۔ خاص طور پر کھلے آسمان کے نیچے رات بسر کرنے والوں کو تو چرپائی پر کھیس وغیرہ کی ضرورت محسوس ہوتی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کے حیرت ہوئی کہ وہ دونوں مقتول بھائی بغیر کچھ اوڑھے سوئے تھے۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے ان کے اوپر سے جو چادریں ہٹوائی تھیں وہ ان کا اوڑھنا نہیں تھیں۔ میں نے یہ معلوم کر لیا تھا کہ لاشوں کی دریافت کے بعد ڈھانپنے کے لیے ان پر وہ چادریں ڈالی گئی تھیں۔ یا تو قاتل ان کے اوڑھنے کے کپڑے ساتھ لے گیا تھا، یا پھر انہوں نے کوئی کپڑا اوڑھنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی تھی۔ ہر دو صورت میں صورتحال بڑی پراسرار، حیرت انگیز اور خاصی الجھی ہوئی تھی۔ اس سے بھی زیادہ تشویشناک اور قابل غور بات یہ تھی کہ دونوں بھائیوں کی جانب سے کسی مزاحمت کے آثار نظر نہیں آتے تھے۔ جب کسی شخص پر کلہاڑے کے وار کیے جاتے ہیں تو چاہے وہ سویا ہوا ہی کیوں نہ ہو، کچھ نہ کچھ مزاحمت ضرور کرتا ہے۔ پھر یہ 2 افراد کے قتل کا معاملہ تھا۔ اس میں تو مزاحمت کی کوشش واضح طور پر دکھائی دینا چاہیے تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ دونوں رضاکارانہ طور پہ قتل ہوئے تھے۔ وہ دونوں بڑی شرافت سے آنکھیں بند کیے لیٹے تھے۔ قاتل آیا، تیز دھار کلہاڑی کے پے در پہ وار کر کے انہیں موت کی گھاٹ اتارا اور واپس چلا گیا۔ انہوں نے اس یلغار کے خلاف اف تک نہ کی، حتیٰ کہ ان کی لاشوں نے بھی بڑے صبر اور برداشت کا مظاہرہ کیا۔ درجنوں مہلک وار کھا کر بھی وہ ٹس سے مس نہ ہوئیں، بلکہ فطری عمل اس بات کا متقاضی تھا کہ ہر وار پر ان کے بدن تڑپتے اور پھڑکتے، اور اس دوہرے قتل کی واردات میں سوچنے اور سمجھنے کے لیے بہت کچھ تھا، اور ان لمحات میں میرا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ یہ صورتحال مجھے کسی طور پر ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے، بلکہ امکان اس بات کا تھا کہ پوری دال ہی کالی ہے۔ ایسا ہونا ممکن نہیں تھا کہ وہ کچھ اور ہے بغیر کھلے آسمان کے نیچے سوئے ہوں، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ قاتل ان کے اوڑھنے اپنے ساتھ لے گیا تھا، اور دوسری بات یہ بھی طے تھی کہ ان دونوں بھائیوں کو ایک سوچی سمجھی انتقامی سازش کے تحت موت کی گھاٹ اتارا گیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ جب ان پر کلہاڑیاں برسائی جا رہی تھیں تو ان لمحات میں وہ لوگ گہری اور بے خبری کی نیند میں ہوں۔ انہیں کسی خاص طریقے سے بے خبری کی نیند میں پہنچایا گیا ہو تاکہ قاتل کو اپنے کام میں کسی دشواری کا سامنا نہ ہو۔ میں نے اس تفصیلی معائنے کے بعد دونوں لاشوں کو دوبارہ چادروں سے ڈھک دیا اور انہیں سرکاری اسپتال پہنچانے کے انتظامات میں مصروف ہو گیا۔ فیاض اور ریاض کی لاشوں کا پوسٹ مارٹم بہت ضروری تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ میرے خدشات کی تسکین کر سکتی تھی۔ مجھے امید تھی کہ یہ تسکین تصدیق کی حامل ہوگی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے مذکورہ باڑے کا تفصیلی جائزہ لیا۔ باڑے کا رقبہ لگ بھگ 8 مرلے رہا ہوگا۔ کراچی میں رہنے والے اسے 200 گز کا پلاٹ تصور کر لیں۔ باڑے کے عقبی حصے میں 2 کمرے بنے ہوئے تھے، ان میں ایک نسبتاً چھوٹا اور دوسرا بڑا تھا۔ چھوٹے کمرے کے اندر مویشیوں کا کھاجا وغیرہ بھرا ہوا تھا اور کچھ کھیتی باڑی کا سامان بھی رکھا نظر آ رہا تھا۔ بڑے کمرے میں کوئی قابل ذکر شے موجود نہیں تھی۔ اس کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ بوقت ضرورت وہاں مویشیوں کو پارک کیا جاتا تھا۔ دونوں کمروں کے ٹیکنیکل معائنے کے بعد میں کشادہ صحن میں نکل آیا۔
جس کی ایک دیوار کے ساتھ 4 مویشی موجود تھے۔ ان میں 2 بیل اور 2 بھینسیں تھیں۔ ایک بھینس کالی اور دوسری بھوری تھی۔ یہ چاروں بے زبان جانور اپنی کھرلیوں پر بندھے خاصے افسردہ دکھائی دیتے تھے۔ صحن کے دوسرے کونے میں 2 بکریاں اور ایک بکرا بھی بندھا ہوا نظر آیا۔ اس باڑے میں داخلے کے 2 دروازے تھے، جس میں سے ایک بڑا اور دوسرا چھوٹا تھا۔ مقتولین کا گھر گلی کے آخری کنارے پر واقع تھا، یعنی یہ ایک کارنر کا مکان تھا جسے 2 گلیوں کا ساتھ میسر تھا۔ باڑہ گھر کے پچھواڑے واقع تھا، جس کا ایک دروازہ عقبی گلی میں اور دوسرا پہلو والی گلی میں کھلتا تھا۔ ہم اسی پہلو والے دروازے سے باڑے میں داخل ہوئے تھے، جو نسبتاً بڑا تھا۔ صحن میں 2-3 گھنے سایہ دار درخت بھی موجود تھے۔ میں نے جائے وقوع کا نقشہ تیار کیا اور موقع کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد وہاں موجود لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے لگا۔ کانسٹیبل مراد علی کو میں نے لاشوں کے ساتھ سرکاری اسپتال بھیج دیا تھا۔ اب جو بھی کرنا تھا مجھے ہی کرنا تھا۔ میں نے 2-3 افراد کو ٹٹول کر معلوم کرنا چاہا، لیکن مجھے ان کے زبانوں سے کوئی خاص بات معلوم نہ ہو سکی۔ اس کے بعد میں بشیر لوہار کی طرف متوجہ ہو گیا۔ یہ شخص ان دونوں بھائیوں کا پڑوسی تھا اور اس واقعے کی اطلاع لے کر میرے پاس پہنچا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، بشیر، تمہارے خیال میں اس واردات کا ذمہ دار کون ہو سکتا ہے؟ جناب، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ تم ان کے پڑوسی ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ تمہیں اتنا بے خبر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ غلط نہیں کہہ رہے تھانے دار صاحب، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ میں ان کا پڑوسی ہوں اور ان کے حالات کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، لیکن قتل کی اس واردات کے حوالے سے کچھ نہیں معلوم۔ آپ یقین کریں، میں آپ سے بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں نے فی الحال تمہاری بات کا یقین کر لیا، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں، ان دونوں بھائیوں کی لاشوں کو سب سے پہلے کس نے دیکھا تھا؟ منظور موچی نے، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا۔ منظور بازو والی گلی سے گزر رہا تھا کہ باڑے کے کھلے دروازے میں سے اس کی نظر صحن میں چلی گئی، جہاں بچھی چارپائیوں پر یہ دونوں بھائی خون میں لت پت پڑے تھے۔ اس نے تھوڑا وقفہ کر کے ایک جھرجھری لی اور پھر اس بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، میں دکان گھر کے اندر ہی سامنے والے حصے میں ہے اور سارا گاؤں جانتا ہے میں صبح سویرے اپنی دکان پر بیٹھ کر کام شروع کر دیتا ہوں۔ میرا اور ان دونوں بھائیوں کا گھر ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے اور میری دکان کے دروازے اور ان کے گھر کے دروازے میں چند فٹ کا ہی فاصلہ ہے۔ ان کے گھر میں داخل ہونے والا ہر شخص میری نظر میں رہتا ہے۔ منظور موچی نے باڑے والے خونی منظر دیکھ کر مقتولین کے گھر کی طرف دوڑ لگائی تھی، اور اس سے پہلے کہ وہ گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا میری اس پہ نگاہ پڑ گئی۔ میں نے اسے بڑی پریشانی کے عالم میں دیکھا۔ یہ سب مجھے بڑا عجیب لگا۔ میں نے بے ساختہ اسے آواز دی، او منظورے، خیریت تو ہے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر تیزی سے میری دکان میں داخل ہو کر بولا۔ خیریت نہیں ہے بشیرے۔ اس کی خوفزدگی کو دیکھتے ہوئے میں نے کام سے ہاتھ کھینچ لیا اور پوچھا، پر ہوا کیا ہے؟ کچھ منہ سے تو بول۔ پیچھے باڑے میں 2 لاشیں پڑی ہیں، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بولا۔ میرا خیال ہے فیاض اور ریاض کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ اوہ، میں نے کہا، تم اس واقعے کی اطلاع دینے ادھر آئے ہو؟ ہاں، اس نے سر کو اسباتی انداز میں حرکت دی۔ میں ان کی ماں کو بتانا چاہتا تھا کہ تم نے مجھے آواز دے دی۔ جس دوران میں منصورہ مقتولین کے دروازے پہ دستک دے رہا تھا، میں نے باڑے میں جا کر اس کی فراہم کردہ اطلاع کی تصدیق اپنی آنکھوں سے کر لی۔ فیاض اور ریاض کی خون آلود لاشیں بے حس و حرکت چارپائیوں پر پڑی تھیں۔ اس نے ایک مرتبہ پھر لمحاتی توقف کیا، ایک گہری سانس لی اور اپنی بات مکمل کرتے ہوئے بتانے لگا، تھانے دار صاحب، اس دوہرے قتل کا لرزہ خیز منظر دیکھ کر میں واپس آیا تو منظورہ دروازے پر کھڑا زاہدہ کو اس واقعے کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اس کہانی کا تیسرا حصہ آپ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرمائیں گے، اور اگر کہانی آپ کو پسند آ رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔